چیف جسٹس ثاقب نثار کے ہاتھوں بےعزت ہونے والے ڈاکٹر سعید کہاں سے آئے؟ ڈاکٹر سعید اختر آخر کون ہیں؟ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ پاکستان کے پہلے کڈنی سینٹر کے روح رواں ڈاکٹر سعید اختر کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ یہ سوال آج ہر پاکستانی کی زبان پر ہے۔ ہم نے تحقیق کی تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے 30 سال سے امریکہ میں مقیم رہے، وہیں پر تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی وہیں پر پریکٹس شروع کر دی۔ ڈاکٹر سعید اختر ٹیکساس ٹیک یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز سیکٹر ٹیکساس امریکہ کے سربراہ رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف مینیسوٹا امریکہ کے ٹرانسپلانٹ سرجری ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر رہے ہیں۔ شفا انٹرنیشنل پاکستان میں یورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈین رہے ہیں۔ نیو یارک سے پبلک ییل یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہونے کے علاوہ ہیلتھ میں ماسٹرز کر رکھا ہے، جس سے انہیں عوامی صحت کے منصوبے بنانے اور چلانے کی آگہی ہے۔ دنیا بھر سے 50 کے قریب ایوارڈ وصول کر چکے ہیں، 40 کے قریب ریسرچ آرٹیکلز لکھ چکے ہیں۔ امریکہ میں ڈاکٹر سعید کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سعید اختر دنیا گھومنے کا انتہائی شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے 2 پرائیویٹ جہاز امریکہ میں ذاتی استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ سال کے 3 ماہ صرف دنیا کے مختلف ملکوں میں گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر سعید پاکستان آئے تو ان کے دل میں پاکستانیت زندہ ہو گئی۔ موصوف نے فیصلہ کیا کہ اب عمر کے آخری حصے میں کیوں نہ پاکستان کو کچھ لوٹایا جائے اور یہاں غریبوں کے لیے کچھ کیا جائے۔ ڈاکٹر سعید آج سے کچھ 8 سال پہلے پاکستان آئے اور یہاں الشفا انٹرنیشنل کو جوائن کیا اور ساتھ ہی الشفا انٹرنیشنل اسپتال سے درخواست کی کہ انہیں 5 بیڈ کرائے پر دیے جائیں تاکہ وہ غریبوں کا مفت علاج کر سکیں۔ الشفا انٹرنیشنل کی انتظامیہ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ ڈاکٹر سعید نے الشفا انٹرنیشنل میں غریب لوگوں کا مفت علاج شروع کر دیا اور یہ علاج بھی بالکل فری شروع کیا۔ روم سے لے کر دواؤں تک تمام کے تمام اخراجات ڈاکٹر صاحب نے خود اٹھانا شروع کر دیے۔ تقریباً 5 غریب لوگوں کی خدمت کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنا اسپتال بنائیں، اور اس کے لیے ڈاکٹر سعید امریکہ گئے۔ وہاں اپنے دوستوں سے اپنے خیالات کو شیئر کیا تو تمام لوگوں نے ان کو مدد دینے کی حامی بھر لی۔ ڈاکٹر سعید پاکستان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پنجاب حکومت میڈیکل سٹی بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ڈاکٹر سعید نے فیصلہ کیا کہ پنجاب کے درد دل رکھنے والے وزیر اعلیٰ تک اپروچ کی جائے۔ انہوں نے بڑی ہی مشکل سے تگ و دو کر کے شہباز شریف تک اپروچ کی۔ پہلے تو ان کے دل میں یہی تھا کہ سیاسی لوگ بات تو سنتے ہیں لیکن دلاسا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ ان کی جیسے ہی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تو شہباز شریف نے ان کی بات سن کر کہا، آپ مجھے اپنے منصوبے کی مکمل پریزنٹیشن دیں اور 1 ہفتے کے اندر دیں۔ پنجاب حکومت آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر سعید نے کہا، یہ اسپتال سرکاری حیثیت میں ہم نہیں چلانا چاہتے، بلکہ ہم اسے عوام سے فنڈنگ لے کر چلائیں گے۔ آپ ہمیں صرف زمین دیں۔ شہباز شریف نے کہا، ڈاکٹر سعید صاحب، آپ منصوبہ پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کم از کم 15 سے 20 سال لگ جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام 2 سال کے اندر ہو، کیونکہ سالانہ 300 افراد پاکستان سے انڈیا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو اربوں روپے سالانہ بنتے ہیں، اور یہ علاج پاکستان کی غریب عوام برداشت نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر سعید یہ بات سن کر حیران ہو گئے کہ میں تو صرف اپنے خیالات اور اپنا خواب شیئر کرنے گیا تھا، یہاں تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر نظر آ گئی۔ ڈاکٹر سعید اختر شہباز شریف سے ملاقات کے بعد جیسے ہی واپس آئے